بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بیانات۔ حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن مخزومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت کر چکے تو آپ نے باہر آ کر لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا، اے لوگو، پہلی مرتبہ سوار ہونا مشکل ہوتا ہے، آج کے بعد اور بھی دن ہیں۔ اگر میں زندہ رہا تو تم ایسا بیان سنو گے جو صحیح ترتیب سے ہوگا۔ ہم تو بیان کرنے والے نہیں ہیں، اللہ ہمیں بیان کا صحیح طریقہ سکھا دیں گے۔ حضرت بدر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے چچا بیان کرتے ہیں، جب اہل شورا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت ہو گئے تو اس وقت وہ بہت غمگین تھے، ان کی طبیعت پر بڑا بوجھ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پر تشریف لائے اور لوگوں میں بیان فرمایا۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے بعد فرمایا، تم ایسے گھر میں ہو جہاں سے تمہیں کوچ کر جانا ہے اور تمہاری عمر تھوڑی باقی رہ گئی ہے، لہذا تم جو خیر کے کام کر سکتے ہو موت سے پہلے کر لو۔ صبح اور شام موت تمہیں آنے ہی والی ہے، غور سے سنو، دنیا سراسر دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ سو تم کو دنیاوی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ وہ دھوکہ باز شیطان اللہ سے دھوکے میں ڈالے۔ اور جو لوگ جا چکے ہیں ان سے عبرت حاصل کرو اور خوب محنت کرو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ کہاں ہیں دنیا کے وہ بھائی اور بیٹے جنہوں نے دنیا میں کھیتی باڑی کی اور اسے خوب آباد کیا اور لمبی مدت تک اس سے فائدہ اٹھایا؟ کیا دنیا نے انہیں پھینک نہیں دیا؟ چونکہ اللہ نے دنیا کو پھینکا ہوا ہے، اس لیے تم بھی اسے پھینک دو اور آخرت کو طلب کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اور آخرت کی، جو کہ دنیا سے بہتر ہے، دونوں کی مثال اس آیت میں بیان کی۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ من السماء سے لے کر عملاً تک، اور آپ ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی حالت بیان فرمائیے کہ وہ ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے زمین کے نباتات خوب گنجان ہو گئیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاوے کہ اس کو ہوا اڑائے لیے پھرتی ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ مال اور اولاد حیات دنیا کی ایک رونق ہے، اور جو اعمال صالحہ باقی رہنے والے ہیں وہ آپ کے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی 1000 درجہ بہتر ہیں اور امید کے اعتبار سے بھی۔ بیان کے بعد لوگ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بیعت ہونے لگے۔ حضرت عتبہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے کے بعد لوگوں میں بیان کیا، جس میں ارشاد فرمایا، اما بعد، مجھ پر خلافت کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے جسے میں نے قبول کر لیا ہے۔ غور سے سنو، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلوں گا اور اپنے پاس سے گھڑ کر نئی بات نہیں لاؤں گا۔ توجہ سے سنو، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے بعد میرے اوپر تمہارے 3 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ لوگ متفق ہیں اور اس کا ایک راستہ مقرر کر لیا ہے، اس میں اپنے سے پہلوں کے طریقے پر چلوں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ جس چیز میں آپ سب لوگوں نے مل کر کوئی راستہ مقرر نہیں کیا ہے، اس میں خیر والوں کے راستے پر چلوں، اور تیسرا حق یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے اپنے ہاتھ روکے رکھوں، آپ لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہ دوں۔ ہاں، آپ لوگ ہی خود ہی کوئی ایسا کام کر بیٹھیں جس پر سزا دینا میرے ذمہ واجب ہو تو یہ الگ بات ہے۔ غور سے سنو، دنیا سرسبز و شاداب ہے اور تمام لوگوں کے دلوں میں اس کی رغبت رکھی ہوئی ہے، اور بہت سے لوگ اس کی طرف مائل ہو چکے ہیں، لہذا تم دنیا کی طرف مت جھکو اور اس پر بھروسہ نہ کرو، یہ بھروسے کے قابل نہیں ہے، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دنیا صرف اسے چھوڑتی ہے جو اسے چھوڑ دے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، یہ بات جان لو کہ موت کا فرشتہ تمہارے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ جب سے تم دنیا میں آئے ہو وہ تمہیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا تھا، لیکن اب اس نے دوسروں کو چھوڑ کر تمہارے پاس آنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے اپنے بچاؤ کا سامان لے لو اور موت کی تیاری کر لو اور غفلت سے کام نہ لو، کیونکہ موت کا فرشتہ تم سے بالکل غافل نہیں ہے۔ اور اے ابن آدم، جان لو کہ اگر تم اپنے بارے میں غفلت میں پڑ گئے
اور تم نے موت کی تیاری نہ کی تو تمہارے علاوہ کوئی اور یہ تیاری نہیں کرے گا، اور اللہ سے ملاقات ضرور ہونی ہے، اس لیے اپنے لیے نیک اعمال لے لو اور یہ کام دوسروں پر نہ چھوڑو۔ فقط والسلام۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں بیان فرمایا، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ اللہ کا تقوی غنیمت ہے۔ سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے اور قبر کے اندھیرے کے لیے اللہ کے نور میں سے نور حاصل کرے۔ اور بندے کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حشر کے دن اندھا بنا کر نہ اٹھائیں، حالانکہ وہ دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اور سمجھدار آدمی کو تو چند جامع کلمات کافی ہو جاتے ہیں جن کے الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں، اور بہرے آدمی کو تو دور سے پکارنا پڑتا ہے۔ اور یقین رکھو کہ جس کے ساتھ اللہ ہوگا وہ کسی چیز سے نہیں ڈرے گا، اور اللہ جس کے خلاف ہوگا وہ اللہ کے علاوہ اور کس سے مدد کی امید کر سکتا ہے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر پر دیکھا، وہ فرما رہے تھے، اے لوگو، تم چھپ کر جو عمل کرتے ہو ان میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، جو بھی کوئی عمل چھپ کر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس عمل کی چادر علی الاعلان ضرور پہنائیں گے۔ اگر خیر کا عمل کیا ہوگا تو اسے خیر کی چادر پہنائیں گے، اور برا عمل کیا ہوگا تو اسے بری چادر پہنائیں گے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی، وَرِيَاشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ۔ اس آیت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وریاشن پڑھا اور وریشن نہ پڑھا، جو کہ مشہور قرأت ہے، اور زینت اور تقویٰ کا لباس یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ راوی کہتے ہیں، زینت اور تقویٰ والے لباس سے مراد اچھی عادتیں ہیں۔ حضرت عباد بن ظاہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے فرمایا، اللہ کی قسم ہم لوگ سفر و حضر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ ہمارے بیماروں کی عیادت فرماتے تھے اور ہمارے جنازوں کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے اور ہمارے ساتھ غزوے میں جاتے تھے، اور آپ کے پاس کم یا زیادہ جتنا ہوتا اسی سے ہم سے غمخواری فرماتے۔ اور اب کچھ لوگ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے تو شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ احمد اور ابو یعلا کی روایت میں اس کے بعد یہ ہے، اس پر اعین نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ناصل۔ مصر کے ایک آدمی کا نام ناصل تھا، اس کی داڑھی لمبی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی بھی لمبی تھی۔ معترضین کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میں اس کے علاوہ اور کوئی کمی ملتی نہیں تھی، اس لیے اس سے تشبیہ دیتے ہوئے اس کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ نے تو سب کچھ بدل دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا، یہ آین ہے۔ تو فرمایا، نہیں اے غلام، تو نے بدلا ہے۔ اس پر لوگ آین پر جھپٹے۔ بنو لیث کا ایک آدمی لوگوں کو آین سے ہٹانے لگا اور وہاں سے بچا کر آین کو اپنے گھر لے گیا۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ چھوٹی عمر کے غلام کو کما کر لانے کا مکلف نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم اسے کمانے کا مکلف بناؤ گے تو وہ چھوٹا ہونے کی وجہ سے کما نہیں سکے گا، اس لیے چوری شروع کر دے گا۔ ایسے ہی جو باندھی کوئی کام یا ہنر نہ جانتی ہو اسے بھی کما کر لانے کا مکلف نہ بناؤ، کیونکہ اگر تم اسے کما کر لانے کا مکلف بناؤ گے تو اسے کوئی کام اور ہنر تو آتا نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی شرمگاہ کے ذریعے یعنی زنا کے ذریعے کمانے لگ جائے گی۔ اور پاک دامنی اختیار کیے رہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں پاک دامنی عطا فرما رکھی ہے، اور کھانے کی صرف وہ چیزیں استعمال کرو جو حلال اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت زبید بن سلط رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، اے لوگو، جوا کھیلنے سے بچو، یعنی نرد نہ کھیلا کرو، کیونکہ مجھے بتایا گیا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کے گھروں میں نرد کھیل کے آلات ہیں، اس لیے جس کے گھر میں یہ آلات موجود ہیں یا تو وہ انہیں جلا دے یا توڑ دے۔ اور دوسری مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منبر پر فرمایا، اے لوگو، میں نے اس نرد کھیل کے بارے میں بات کی تھی، لیکن ایسا نظر آ رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس کھیل کے آلات کو گھروں سے ابھی نہیں نکالا ہے، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ حکم دے کر لکڑیوں کے گٹھر جمع کراؤں اور جن گھروں میں یہ آلات ہیں ان سب کو آگ لگا دوں۔ حضرت عبد الرحمن بن حمید کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے منی میں نماز پوری پڑھائی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما حج کے موقع پر مینا کے دنوں میں ظہر، عصر، عشاء تینوں نمازوں میں 2 رکعت نماز پڑھاتے رہے۔ شروع میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی 2 رکعت پڑھاتے رہے، لیکن پھر 4 رکعت پڑھانے لگے۔ پھر لوگوں میں بیان کیا جس میں فرمایا، اے لوگو، اصل سنت تو وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 2 ساتھیوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما نے کیا ہے، لیکن اس سال لوگ حج پر بہت آئے ہیں، اس لیے مجھے ڈر ہوا کہ لوگ 2 رکعت پڑھنے کو مستقل سنت نہ بنا لیں، اس لیے میں نے 4 پڑھائی۔ حضرت قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حجاج بن یوسف نے ہم میں بیان کیا اور اس نے قبر کا تذکرہ کیا اور مسلسل کہتا رہا کہ یہ قبر تنہائی کا گھر ہے اور اجنبیت اور بیگانگی کا گھر ہے، یہاں تک کہ خود بھی رونے لگا اور آس پاس والوں کو بھی رلا دیا۔ پھر کہا، میں نے امیر المؤمنین عبد الملک بن مروان کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے مروان کو بیان میں کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ہم میں بیان کیا جس میں فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی قبر کو دیکھا یا اس کا تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور روئے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیان میں فرماتے ہوئے سنا کہ میں بنو قینقاع کے ایک یہودی خاندان سے کھجوریں خریدتا تھا اور آگے نفع پر بیچتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو فرمایا، اے عثمان، جب خریدا کرو تو پیمانہ سے ناپ لیا کرو اور جب بیچا کرو تو دوبارہ پھر پیمانہ سے ناپ کر دیا کرو۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میں ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ بیان میں تکلیف دہ کتوں کو مارنے کا اور کھیل کے طور پر اڑائے جانے والے کبوتروں کو ذبح کر دینے کا حکم دے رہے تھے جو دوسرے کبوتروں کو لے آتے ہوں۔ حضرت بدر بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے چچا کہتے ہیں کہ مجمع میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آخری بیان میں یہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا اس لیے دی ہے تاکہ تم اس کے ذریعے سے آخرت حاصل کرو، اور اس لیے نہیں دی کہ تم اسی کے ہو جاؤ۔ دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ تو فانی دنیا کی وجہ سے اترانے لگو اور نہ اس کی وجہ سے آخرت سے غافل ہو جاؤ۔ فانی دنیا پر ہمیشہ باقی رہنے والی آخرت کو ترجیح دو، کیونکہ دنیا ختم ہو جائے گی اور ہم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہی اس کے عذاب سے ڈھال اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور احتیاط سے چلو، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حالات نہ بدل دے، اور اپنی جماعت سے چمٹے رہو اور مختلف گروہ نہ بن جاؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم خدا کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اور جہاد کے باب میں اللہ کے راستے میں پہرا دینے کی فضیلت میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بیان گزر چکا ہے۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔